یہ میری مادر علمی ہے، یہ صفا کا نظارہ ہے، یہ علم شریعت کا مرکز، یہ فن و ہنر کا ادارہ ہے، قرآن کے خدمت گاروں کا یہ منبع ہے، گہوارہ ہے، اس نور پہ میرے اکابر نے اپنا تن من دھن وارا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ صدر اجلاس، حکم صاحبان، معزز مہمان، اساتذہ اکرام اور میرے بھائیوں، آج کے سالانہ مشترکہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے قبر آخرت کی پہلی منزل۔ انسان کے سفر آخرت کا آغاز کے موت سے ہوتا ہے، پھر موت کے بعد اس سفر کی پہلی منزل قبر ہے، جس کے تصور سے ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قبر وہ دروازہ ہے جس سے ہر شخص کو داخل ہونا ہے، قبر وہ جگہ ہے جس میں ہر شخص کو سونا ہے، قبر وہ مکان ہے جس میں داخل ہونے کے بعد مومن خوشحال اور کافر پریشان ہوتا ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ بس جو شخص جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذات کرتی کہ موت سے کسی کو فرار نہیں، ہر شخص کو موت لازم آ جائے گی، چاہے وہ جہاں کہیں پر ہو۔ دوسرا یہ کہ اس دنیا میں جس میں جیسا بھی عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، ذرہ برابر بھی کمی و پیشی نہیں کی جائے گی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ محترم سامعین، اسلام نے آخرت کی پہلی منزل میں داخل ہونے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ قبر کے کنارے پر بیٹھے رہے اور اتنا روئے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کے نیچے کی مٹی تر ہو گئی، تو آپ نے فرمایا، یا اخوانی لمثلی ھذا فاعدوا، اے میرے صحابہ اس قبر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لو۔ محترم سامعین، مرنے کے بعد انسان کو جس منزل میں قدم رکھنا ہے وہ منزل قبر کی ہے۔ اگر کوئی شخص آخرت کی اس پہلی منزل کو آسانی سے طے کر لے تو آنے والے سارے منازل کو آسانی سے طے کر لے گا اور اس کا انجام خیر ہوگا۔ اگر وہ اسی اول منزل کو طے نہ کر سکا تو آنے والے سارے منازل کو طے کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائیں گے اور اس کا انجام بد ہوگا۔ عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جنت و جہنم کا ذکر ہوتا تو آپ اس قدر نہیں روتے جتنا کہ آپ کسی قبر کے پاس کھڑے ہو کر روتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات مل گئی تو اس کے بعد کیا آنے والے تمام منزلیں اس سے کہیں زیادہ آسان ہوں گے، اگر اس سے نجات نہیں ملی تو اس کے بعد کیا آنے والے تمام مراحل اس سے کہیں زیادہ سخت ہوں گے۔ محترم سامعین، لیکن آج مسلمانوں کے احوال کا جائزہ لیا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں قبر کی زندگی کی کوئی فکر ہی نہیں، دنیا میں ایسا جی رہے گویا انہیں مرنا ہی نہیں، دنیاوی گھر کی تیاری کی بے حد فکر ہے، لیکن انہیں اصلی منزل قبر کی تیاری کا کوئی خیال ہی نہیں، اور بے غفلت میں تمہیں ڈوب گئے کہ آخرت کا سبب بھول گئے۔ اس لیے شاعر نے کیا ہی خوب کہا، اے غافل مسلم ہوش میں آ، کیا تیرے دل میں کچھ خوف خدا، جب تیرا جنازہ نکلے گا اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم دنیاوی فکر سے زیادہ اخروی فکر کرے، دنیا کی تیاری سے زیادہ آخرت کی تیاری کرے، اس لیے کہ دنیا کا ٹھکانہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے اور آخرت کا ٹھکانہ ابدی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔